اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا فرمایا، اور اس کریم رب کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے انسان کو تخلیق فرمایا اور بہترین تخلیق فرمایا۔ انسان کا لفظ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ انس سے مشتق ہے، اس کا معنی ہے محبت، گویا انسان کا خمیر محبت سے اٹھایا گیا ہے۔ اور بعض نے لکھا کہ انسان کا لفظ نسیان سے ہے، یعنی انسان خطا کا پتلا ہے، اسے نسیان ہو جاتا ہے، اس سے گناہ ہو جاتا ہے، اس سے خطا ہو جاتی ہے۔ جب کریم رب نے انسان کو بنایا تو فرشتوں نے یہی عرض کیا تھا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ فساد کرے گا، یہ خون ریزی کرے گا، یہ زمین پر بدامنی کا باعث ہوگا۔ اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں فرشتوں تم نہیں جانتے۔ انسان خطا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس پہ جب ندامت اختیار کرتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور اس کے صدق کے دل سے معافی مانگنے پر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہم قدم قدم پر گناہ کرتے ہیں، گناہ کے زہر سے ہمارے دامن آلودہ ہو جاتے ہیں۔ گناہ کا زہر اس قدر ہمارے معاشرے میں گھل چکا ہے کہ ہمارا پورا معاشرہ آتش کدائے انتشار بن چکا ہے۔ ناظرین کرام، گناہ ہو جائے، گناہ کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اور گناہ کے زہر کے تریاق کے لیے یہ طریقہ بتایا گیا کہ تم اپنے رب کے سامنے استغفار کرو، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاؤ، اپنے رب سے معافی مانگو، اپنے رب سے ندامت اختیار کرتے ہوئے خلوص دل سے آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرو اور لوگوں کے حقوق کو لوٹا دو۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ تمہارے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا، وہ ستار العیوب ہے۔ ناظرین کرام، آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے استغفار۔ انبیاء کرام اس کائنات میں وہ ہستیاں ہیں جو معصوم عن الخطا ہیں، ان سے گناہ کا ظہور اور صدور محال ہے۔ ہر انسان سے گناہ ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، اس کے لیے حل یہی ہے کہ ہم اپنے رب سے معافی مانگ لیں، اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے گا۔ شیطان نے اللہ رب العزت سے بات کرتے ہوئے یوں سمجھیے ایک مکالمہ ہوا، اے اللہ، یہ جب تک تیرے بندوں کی روحیں ان کے جسم میں موجود ہیں میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ لیکن کریم رب نے ارشاد فرمایا، اے شیطان لعین، تو ان کو گمراہ کرتا رہے گا، لیکن میں رب ہوں، میں کریم ہوں، میں مہربان ہوں۔ اللہ نے فرمایا وعزتی وجلالی وکرمی وارتفاع مکانی، اے شیطان لعین، مجھے اپنی عزت کی، مجھے اپنے کرم کی، مجھے اپنے بلند مرتبے کی قسم، میرے یہ بندے جب جب مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں ان کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ ناظرین کرام، استغفار ایک ایسا تریاق ہے جو ہمارے گناہوں کے زہر کو ختم کر دیتا ہے۔ آج اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے محترم جناب حضرت علامہ مفتی محمد عباس خان حنفی صاحب، ہمارے آج کے پروگرام میں پھر تشریف فرما ہوئے۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب حضرت علامہ قاری غلام مرتضیٰ سواتی صاحب، جو
ہمارے پروگراموں میں انہوں نے ماشاءاللہ سے وقت نکال کر دونوں احباب نے شرکت کی. میں آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں, آپ کا بہت سارا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مفتی عباس خان صاحب, استغفار جس طرح میں نے کہا یہ گناہوں کے زہر کا تریاق ہے. استغفار کیا ہے اور ہم استغفار کے کیا معنی لیں گے؟ اس کی ضرورت ظاہر ہے گناہ کے بعد ہی پیش آتی ہے, لیکن آپ اس پہ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اور یہ بھی فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ رب العزت سارے گناہ بخش دے گا سوائے شرک کے, اور اللہ باقی سارے گناہ بخشنے والا ہے. اصل میں جو آپ نے لفظ پوچھا استغفار کیا ہے, اگر ہم اس کی لفظی بحث پہ جائیں تو استغفار جو ہے لفظ اس کی جو حقیقت الفاظ ہیں وہ ثلاثی طور پہ وہ غفارہ ہے. غفارہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ڈھانپ لینا, یہ اس کا لغوی معنی ڈھانپ لینا. تو استغفار باب استفعال سے استغفر یستغفر استغفار کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ سے اپنے گناہوں کو ڈھانپ لینا مانگنا, یا اللہ میرے گناہ ڈھانپے جائیں, پردہ پوشی ہو جائے. اچھا, تو جس کی پردہ پوشی ہو گئی تو رب تو کریم ہے, وہ تو پردہ پوشی فرمانے والا ہے. مجھے اس بات سے ایک بڑا خوبصورت ایک واقعہ مختصراً میں پیش کروں گا کہ بنی اسرائیل میں کسی نبی کا زمانہ ہے تو بارش نہیں ہوئی, تو انہوں نے سکھایا ان لوگوں کو کہ آؤ ہم باہر میدان میں جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے ہیں, گڑ گڑا کے مانگتے ہیں. سو ساری مخلوق اپنے سارے جانور لیے, سب لوگ بچوں کو لیے اس سخت تپتی دوپہر میں شہر سے باہر چلے گئے, رونے گڑ گڑانے لگے. آسمان سے فرشتہ آ کے کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی, بارش اس لیے نہیں ہو رہی کہ آپ کے درمیان وہ شخص موجود ہے جو ایک خاص قسم کا گناہ بار بار کرتا ہے اور پھر وہ توبہ کرتا ہے, پھر گناہ کرتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ میں جب تک یہ موجود ہے بارش نہیں ہوئی. تو اللہ کے نبی نے برسر عام مجمع میں اعلان فرمایا کہ آپ جو ایک شخص ہے جس کے اندر یہ خامی ہے, وہ یہ گناہ کرتا ہے اور بار بار کرتا ہے, پھر توبہ کرتا ہے, پھر توڑتا ہے توبہ کو, یا ہماری مجلس سے نکل جائے. وہ صرف اپنے ساتھ نہیں بلکہ پوری قوم کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے کہ اس کی وجہ سے پوری قوم پیاسی بیٹھی. تو جب اس کی وہ بات ہوئی تو ابھی انتظار کر رہے تھے کہ کوئی آدمی اٹھے گا. کسی عالم میں آسمان سے چھما چھم بارش شروع ہو گئی, زبردست قسم کی بارش ہو رہی ہے. تو اللہ کے نبی حیران ہوئے کہ ابھی اٹھ کر کوئی گیا بھی نہیں, یا اللہ ابھی تک وہ اٹھا نہیں ہے, جس نے تیری جناب میں جو قصوروار تھا وہ اٹھ کے گیا بھی نہیں ہے, تو بارش کیوں ہو رہی ہے؟ تو نے حکم بھی کیا ہے, ایسا گناہ بار بار کر رہا ہے, پھر توبہ کرتا ہے, توڑتا ہے, پھر اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی. تو وہ اٹھ کے گیا بھی نہیں ہے جی, اور بارش بھی ہو گئی. بارش بھی شدت سے ہو رہی, بارش جتنی طلب ہے اس سے بڑھ کے ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا کہ اے میرے نبی, پہلے جس شخص کی وجہ سے بارش نہیں دے رہا تھا اب بارش بھی اسی کی وجہ سے دے رہا. اللہ اکبر. پوچھے یا اللہ کیا وجہ ہے؟ میں کہ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ اگر آج میں اٹھتا ہوں تو میرے پردے کھل جائیں گے, میری حیا اٹھ جائے گی پوری قوم میں ہمیشہ کے لیے بدنام ہو جاؤں گا. تو وہ دل ہی دل میں میری بارگاہ میں شدت سے رویا اور کہنے لگا یا اللہ تو پردے نہیں کھولتا, تو پردے ڈالنے والا ہے. اللہ اکبر. وہ جس طرح میاں صاحب کہتے ہیں کہ ہک گناہ میرے ماں پیو دیکھن تے دیون دیس نکالا, لکھ گناہ میرا اللہ دیکھے پردے پاون والا. اللہ ستار العیوب جو ہے وہ ذات, وہ تو پردے رکھنے والی ذات ہے. تو یہ سوال جب اس نے اللہ کی بارگاہ میں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ کرم فرما دیا, اس کو بخش بھی دیا اور اسی کی وجہ سے بارش بھی نازل فرما دی. اب اللہ کے نبی نے اس کو پوچھا یا اللہ اب تو مجھے شوق پیدا ہو گیا ہے کہ میں اس بندے سے ملوں جس کی وجہ سے تو نے پوری امت پہ بارش فرمائی ہے. اللہ نے فرمایا اے میرے نبی, جب وہ ہمارا دشمن تھا تب بھی ہم نے پردہ رکھا تھا, اب تو ہمارا دوست ہو گیا, اب تو اس کا پردہ نہیں کھولیں. یعنی گناہ میں ندامت اختیار کرنا بنیادی بات ہوئی کہ اس شخص نے اتنی ندامت محسوس کی, شرمساری محسوس کی کہ اللہ نے اس کی وجہ سے ہی بارش نازل فرمائی, اس کا پردہ بھی رکھا. تو میں اصل کر رہا تھا کہ غفارہ کا معنی ہے پردہ رکھنا, ڈھانپنا. تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندو جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو, گھبرانا نہیں, لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ سب گناہ بخشنے والا ہے. تو اللہ تو سب گناہ بخشنے والا ہے سوائے شرک کے. اس کی ذات میں یا اس کی صفات میں اگر کوئی شرک کرتا ہے اسے چھوڑ کے, کیونکہ وہ اللہ کی محبت میں کسی کو شریک کرے گا تو اللہ بس بالکل نہیں چھوڑے گا. اللہ یہ گوارا نہیں کرتا. اللہ اپنی محبت میں کسی اور کو شریک
بالکل گوارا نہیں کرتا. باقی ہر چیز میں اللہ معاف فرما دے گا. تو یہ استغفار ہے بندے کا اپنے رب سے معافی مانگنا, ندامت کا اظہار کرنا اپنے کسی برے عمل پر یا ایسا عمل جو معیاری نہ ہو اس پر اللہ سے اپنی معافی مانگنا, یہ استغفار ہے. اچھا, آپ نے گفتگو میں ذکر فرمایا کہ گفتگو میں آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ ہے وہ استغفار کرتا ہے, توڑ دیتا ہے. تو یہاں پہ میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ ایک شخص ہے گناہ کرتا ہے, بار بار گناہ توڑتا ہے, توبہ کرتا ہے, پھر وہ توبہ توڑتا ہے. یہاں سے میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ آپ نے اپنی گفتگو میں فرمایا کہ وہ شخص ندامت اختیار کی, اس نے شرمندہ ہوا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے جو بار بار گناہ کرتا ہے, پھر اسے خیال آتا ہے کہ نہیں یار مجھ سے تو گناہ ہو گیا, وہ توبہ کرتا ہے, پھر اسے گناہ کا غلبہ ہوتا ہے, شیطان غالب آ جاتا ہے, وہ پھر گناہ کرتا ہے, پھر توبہ کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, توبہ کرتا ہے. ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے اور یہ انتہائی ضروری سوال ہے. یہاں میں سب سے پہلے بتاؤں گا آپ کو کہ جو میں نے پہلے واقعہ بیان کیا اس میں اللہ کی ناراضگی کی وجہ کیا بتائی گئی تھی. جو توڑتا تھا وہ بار بار توبہ کو توڑتا ہے. ان توبہ تو ہوتی ہے, اصل میں یہ ہوتی ہے کہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, کہ اللہ سے ایسی توبہ کرو جو نصوح توبہ مکمل. حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم فرماتے ہیں توبہ کسے کہتے ہیں, اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں جس طرح کہ گائے کا اگر دودھ دوہ لیا جائے تو واپس اپنی جگہ نہیں جا سکتا. ہاں, دنیا کی کوئی طاقت اس دودھ کو واپس نہیں لے جا سکتی. اس طرح تمہاری توبہ ہونی چاہیے کہ جس گناہ سے, لیکن انسان ہے, یہ بھی تو انسان ہے جن سے خطائیں ہوتی ہیں. تو یہ کہ اگر اسے بار بار توبہ کرنے والا انسان اگر توبہ توڑ بیٹھتا ہے اپنے کمزور ارادوں کی وجہ سے, کہ کمزور ارادے والا شخص ہوتا ہے, اس سے خطا ہو جاتی ہے, تو اللہ کے حبیب نے اسے گناہ کرنے والا یا گناہ پہ اصرار کرنے والا شمار نہیں کیا. یہ حدیث سنن نبی داؤد میں ہے. تو میں اگر جو شخص بار بار جو ہے اپنے گناہ پر توبہ کرتا ہے, تو یہ الفاظ بتا رہے ہیں, عبارت نص ہی بتا رہی ہے کہ یہ وہی شخص ہے جو توبہ کرتا ہے گناہ سے, پھر توڑ دیتا ہے, پھر توبہ کرتا ہے, پھر توڑ دیتا ہے. تو جو شخص بار بار اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے تو وہ گناہ پہ اصرار کرنے والے کی طرح نہیں ہے. تو یہ حدیث ہے, اس نے بتا دیا کہ بار بار توبہ کرنے والا اگر پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتا رہے گا تو اللہ کے ہاں وہ گناہ گار لکھا نہیں جائے گا. ایک ہے گناہ گار ہونا اللہ کی بارگاہ میں, ایک ہے گناہ ہو جانا. گناہ انسان سے ہوتے ہیں اور لیکن گناہ گار لکھا جائے انسان اللہ کی بارگاہ میں, اس کے نصیب میں پھر وہ چیز لکھی جاتی ہے. اچھا, یہاں چھوٹی سی بات میں آپ کے سوال سے آخری بات کروں گا اس موضوع پر کہ اللہ تعالیٰ نے استغفار کے حوالے سے ایک وقت رکھا ہے. ہمارے ہاں ایک بڑی غلط بات مشہور ہے کہ جی اللہ تعالیٰ اس وقت بھی توبہ قبول فرما لیتا ہے کہ جب وہ انسان کی نزع کا عالم ہوتا ہے. تو یہ بات میں نے کہیں نہیں پڑھی. ہاں, حدیث پاک کا ایک مفہوم ملتا ہے لیکن وہ بھی خاص مقصد کے تحت ملتا ہے. قرآن کی جو نص ہے, نص قرآن کیا کہتی ہے, سورہ نساء میں اللہ فرماتے ہیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, ان کی توبہ کوئی توبہ نہیں ہے کہ جنہوں نے ساری زندگی گناہ کی, حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ, یہاں تک کہ ان میں سے کسی کی موت آ گئی. پھر اس نے کہا قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ, اب کہے جی میں مر رہا ہوں تو اب میں توبہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ, اللہ فرماتا ہے اب وہ مرے گا, کافر ہی مرے گا. تو یہ کوئی معیار نہیں ہے, اس لیے جتنا جلدی ہو سکے, جتنا وقت ملتا ہے فوراً سے بیشتر انسان اللہ کی بارگاہ میں. حضرت عباس نے بھی تو فرمایا تھا نا, حالک المصوفون, ہلاکت ہے ان لوگوں کی تو توبہ کہتے ہیں, توبہ میں تاخیر کرتے ہیں. ابھی بڑا وقت پڑا ہے تو توبہ کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. قاری صاحب آپ یہ فرمائیے کہ اب توبہ کا تو ذکر ہو گیا, اب عام طور پہ دیکھتے ہیں لوگ گناہ ہوتا ہے فوراً توبہ 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 ایسے کر دیتے ہیں. ایک تو طریقہ یہ ہو گیا, لوگ بعض اوقات مجلس میں بیٹھتے ہیں, کسی کی غیبت کرتے ہیں اور فاتحہ کیا کہتے ہیں, وہ جی اللہ معاف کرے, یہ غیبت ایک اور اللہ معاف کرے, پھر کر بھی دیتے ہیں. بعض اوقات کوئی کام ہو جائے تو بس فوراً ایک جسے کہیں نا محاورتاً ان کی زبان پہ یہ لفظ آئے ہوتے ہیں استغفر اللہ, توبہ توبہ توبہ, استغفار استغفر اللہ. ایک تو طریقہ یہ ہے. کیا احادیث مبارکہ میں توبہ استغفار کے کوئی کلمات وارد ہوئے کہ اگر ہم ان کلمات کے ذریعے اپنے رب سے معافی مانگیں تو وہ آپ ارشاد فرما دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفار ایک امید کو کہا جا سکتا ہے کہ امید ہے رب سے کہ اللہ رب العزت, دیکھیں ایک گناہ گار بندہ بار بار گناہ کرتا ہے, ساتھ ہی دل میں خیال آتا ہے میں اس گناہ کو چھوڑوں, چھوڑتا نہیں, چھوڑنا چاہتا ہے چھوٹ نہیں رہا, لیکن وہ اپنے رب سے نا امید نہیں ہے. جب تک نا امید نہیں ہے تو اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلے.
اور جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، استغفار موجود ہے، تو استغفار ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتے رہیں گے۔ حضرت نے ابھی بات کی، میں اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ نے مشرکین کے اوپر اس وجہ سے عذاب نازل نہیں کیا کہ وہ استغفار کرتے تھے۔ اب مشرک 360 بتوں کی پوجا کرنے والا، وہ بھی کعبۃ اللہ میں، اللہ نے اس کے اوپر عذاب نہیں نازل کیا، تو امت محمدیہ کا وہ بندہ جو شفیع المذنبین پیغمبر کی شفاعت سے امید وابستہ کیے ہوئے، جو دل میں یہ ارمان رکھے ہوئے، جو دل میں یہ امید رکھے ہوئے کہ کل قیامت کے دن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لواء الحمد کا سایہ ہے، اس جھنڈے کے نیچے ہم آئیں گے، تو رب العالمین اس پیارے نبی کی امتی کو کیسے معاف نہیں کریں گے؟ یہ امید ہے، کریم مالک ہے، وہ کریم مالک ہے۔ نمبر 2 جو آپ کی بات ہے کہ بھئی وہ بار بار توبہ کرتا ہے یا فوراً ہاتھ اٹھا لیتا ہے میری توبہ، تو میں اس میں ایک نقطہ لاتا ہوں کہ اس بندے کو اپنے رب سے امید تو ہے نا جی، یعنی وہ غیر محسوس طور پہ بھی اپنے رب سے بہت پر یقین حد تک بالکل ہے کہ توبہ جو کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے، ایسے ہی وہ رب سے امید رکھے ہوئے کہ میں گناہگار ہوں، خطاکار ہوں، سیاکار ہوں، تیری رحمت اتنی وسیع ہے کہ میرے گناہوں کو دھل سکتی ہے، اتنی وسیع ہے، جو حدیث پاک کا مفہوم جس کے طرح آتا ہے کہ انسان اتنے گناہ کر لے کہ زمین سے لے کر آسمان تک جتنا خلا ہے اس کو بھر دے اور پھر رجوع کرے، استغفار کرے، رب کی طرف آئے، رب ایک دن اس کو بھی معاف کر دیں گے۔ تو اللہ رب العزت سے یہ امید رکھی جا سکتی ہے۔ جی اسی طرح حدیث کے اندر جو کلمات ہیں، ایک تو آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں استغفر اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ سے کہا ہے استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ بھی ثابت ہے اور اللہم اغفر لی بھی ثابت ہے اور رب اغفر لی بھی ثابت ہے۔ یہ مختلف الفاظ ہیں، یعنی مفہوم میں سب کا تقریباً ایک جیسا ہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر، میں اپنے گناہوں کی جو گٹھلی میں نے اٹھائی ہوئی ہے، یہ بوجھ جو میں نے اٹھایا ہوا ہے، میرے دل پہ بھی بوجھ ہے، میری روح بھی شکستہ ہو چکی ہے ان گناہوں کی وجہ سے، ربا تو اپنی رحمت والی چادر سے مجھے ڈھانپ لے کہ غفار الذنوب تو ہی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اس میں تمام الفاظ میں جو قدر مشترک آپ کی گفتگو سے مجھے نظر آئی، اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے عجز کا اعتراف کر لینا کہ یا اللہ تو کریم ہے، تو بخشنے والا ہے، میں ناچیز ہوں، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف فرما دے۔ اچھا حضرت، ابھی آپ نے ذکر کیا کہ بار بار توبہ کرنا اور پھر توڑ دینا اور اس طرح، حضور نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث شریف بھی ہے کہ جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ بہترین خطا کار جو ہے وہ آدمی ہے جو گناہ کرتا ہے اور پھر وہ بار بار توبہ کر لیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ توبہ، آپ نے ترغیب دلائی استغفار کیا کرو کہ میں دن میں 70 مرتبہ اور ایک روایت کے مطابق 100 مرتبہ میں استغفار کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو جو خلوص نیت کے ساتھ توبہ کر لیتا ہے، بہترین خطا کار، لفظ اس طرح گئی ہیں، بہترین خطا کار، کل بنی آدم خطاؤن، ٹھیک ہے، وخیر الخطاؤن خطائین التواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، اس کو میں اس طرح 2 حصوں میں بیان کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے کہ جو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین خطا کار، اس بہترین خطا کار کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کی ساری زندگی میں انسان سے خطائیں ہوتی ہیں۔ اللہ، جو میں بیان کر رہا تھا ایک مسئلہ وہ یہ تھا کہ ایک شخص ایک ہی گناہ کو بار بار کرتا ہے، اس پہ بار بار اسی گناہ پہ توبہ کرتا ہے، تو وہ تو ہے ہٹ درمی ایک طرح کی، الا ماشاء اللہ جس طرح کے کچھ مستثنیات ہوتے ہیں۔ ایک ہے کہ اس کی زندگی میں مختلف خطائیں اس سے ہوتی ہیں اور وہ ہر بار خطا کرتا ہے، یہ تو ہر شخص کی زندگی میں ہر بار خطا کرنے کے بعد پھر اللہ سے توبہ کرتا ہے، تو یہ ہے بہترین خطا کار جو اپنی ہر خطا پہ اللہ تعالیٰ سے۔ اچھا حضرت، آپ کی قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد فرمایا کہ میں دن میں 100 مرتبہ یا 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، جی، تو معصوم الخطا تمام انبیاء اور نبی کریم علیہ السلام تمام انبیاء کے امام، تمام انبیاء کے سرخیل، تمام انبیاء کے سردار، تو یہاں پہ پھر استغفار، فرشتوں کے استغفار کا ذکر ملتا ہے
انبیاء کے استغفار کا ذکر ملتا ہے، تو یہاں پہ پھر ہم استغفار کا مطلب جو ہے وہ کیا لیں گے؟ فرشتوں اور انبیاء کے استغفار کا مطلب یہی ہے. فرشتوں کے حوالے سے تو واضح طور پہ عبارت النص ہے، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا. جو حاملین عرش فرشتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ایمان والوں کے لیے مغفرت مانگتے ہیں. اچھا، ان کا استغفار ایمان والے بھی مغفرت اپنی مانگے، لیکن اللہ نے ان کو یہ کریڈٹ، یہ اعزاز دیا ہے، یہ آنر دیا ہے کہ اللہ کا عرش اٹھانے والے فرشتے ایمان والوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہتے ہیں. بالکل. اسی سے مجھے ایک حدیث پاک کا مفہوم بھی یاد آتا ہے، نہ صرف یہ کہ بلکہ مخلوقات جو دیگر مخلوقات ہیں، معصوم ہیں، بے زبان ہیں، مچھلیاں حدیث پاک میں ہیں، پرندے ہیں، باقی چوپائے ہیں، ان کے بارے میں ملتا ہے کہ جو ایک عالم آدمی ہوتا ہے، صحیح علم والا، علم نافع والا، تو یہ اس کے لیے استغفار مانگتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، یعنی اس کی زندگی بھر اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہتے ہیں. تو یہ عالم کے لیے. اب رہی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استغفار کی، تو صاف بات یہ کہ نبی تو معصوم من الخطا ہے، پھر استغفار کس بات سے کرتے ہیں؟ تو اصل میں استغفار جو ہے وہ اس کے دو مفہوم ہیں. پہلا مفہوم تو یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے استغفار کرتے ہیں، جس طرح فرشتے ایمان والوں کے لیے کرتے ہیں اور باقی جو مخلوقات ہیں وہ ایمان والوں کے لیے، عالم کے لیے کر رہی تھی، اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان پہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. کہ اللہ کے نبی اپنی امت کے لیے اتنا درد محسوس کرتے تھے کہ منافقین مدینہ کے لیے حضور نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ لگا دیا تھا، بہت حصہ لگا دیا، بہت ساری قوتیں صرف کر دی. اللہ نے فرمایا استغفر لهم ولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. اب ان کے لیے استغفار کریں، توبہ مانگیں، ان کی معافی مانگیں، نہ مانگیں، ہم ان کو معاف نہیں کریں گے اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے مانگیں. تو اللہ کے نبی نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ میں 70 مرتبہ سے زائد مانگوں گا اللہ کی بارگاہ میں، شاید کس طرح یہ وہ اپنی امت کے لیے حریص ہونا، حرص تھا. تو یہ حرص تھا حضور کا. تو اب بتائیے کہ اب پورا قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ حضور دعا مانگ رہے ہیں، پھر یہ بھی کہا گیا کہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، کہ اللہ سے بندہ معافی مانگے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرے. اب قرآن آیات کثرت سے بتا رہی ہیں کہ استغفار، نبی کے استغفار کا مطلب اپنی امت کے لیے ہوگا. اور دوسرا اس کا جو مفہوم اگر نبی کی ذات کے لیے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے لیے لیا جائے تو حضور کے حدیث پاک اس کا مفہوم ہے کہ دن میں میرے دل پر غبار سا چھا جاتا ہے، بخاری شریف میں ہے، غبار سے چھا جاتا ہے، پھر میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں تو وہ غبار دور رہتا ہے. اصل میں بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، آپ پہ بشری کیفیات جب غلبہ فرماتی تو آپ کی روحانی اور نورانی کیفیات جب وہ تھوڑی سی ماند محسوس ہوتی ہے آپ کو، تو اس وقت آپ پہ بشری خواص کا غلبہ آتا، تو آپ کا جو اللہ سے ہر وقت تعلق ہے، جس طرح حدیث پاک میں ہے کہ تنام عینایا ولا ینام قلبی، کہ میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا. اس لیے حضور سو کر اٹھتے تو وضو بھی نہیں فرماتے تھے اور نماز پڑھا لیتے تھے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کے حریم ناز میں ہوتے تھے. تو وہ حریم ناز کی کیفیت جو تھی، جو حضور کو قرب و وصال کی کیفیت ملتی تھی، کبھی کبھار بشری خواص کی وجہ سے ان پہ تھوڑا سا پردہ محسوس ہوتا، تو حضور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے، سو نتیجتاً اللہ کی رحمت مکمل پہلے جیسے متوجہ ہو جاتی اور بشری خواص پیچھے ہٹ جاتے اور حضور کی روحانی اور نورانی کیفیات پھر دوبارہ اسی طرح ظاہر ہو جاتی، تو حضور اپنی جگہ اطمینان پا جاتے تھے. تو اس لیے حضور استغفار مانگتے تھے. دوسرا مفہوم اس کا یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کا آنے والا ہر لمحہ پہلے لمحے سے بہتر ہوگا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم اللہ کی ذات کے بارے میں ہر لمحے بڑھ رہا ہے. یہ بات سمجھ لی جائے کہ پوری کائنات کے علوم اکٹھے کی جائے، میرے نبی کے علم کے سامنے سوئی کے نک کے برابر نہیں بن سکتے، اور لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ کے لامحدود علم کے سامنے سوئی کے نک سے بھی کم ہے. یہ اعلیٰ حضرت امام رسول نے لکھ دیا ہے. لیکن یہ کہ حضور کا علم اتنا ہونے کے باوجود اللہ کے بارے میں ان کا علم، اللہ کی محبت اور معرفت کا علم بڑھ رہا ہے. تو ایک لمحے بعد حضور جب جانتے ہیں کہ میں جتنا اللہ کے بارے میں پہلے جانتا تھا اب اس سے زیادہ جانتا ہوں، میرا پہلے جاننا کم تھا، اس کم جاننے پر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں کہ یا اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں کہ میں تیرے بارے میں اتنا کم جانتا تھا، اب میں تیرے بارے میں اس سے زیادہ جانتا ہوں. سبحان اللہ، بہت خوبصورت ہے. اور پھر اسی طرح دیکھیں نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. حضور نے امت کو استغفار کا سلیقہ سکھا دیا. آپ نے بہت خوبصورت پیغامی بات کی اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، میں اس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں
کہ آپ نے جس طرح حضور نبی پاک علیہ السلام کی کیفیات کا ذکر کیا اور پھر جو محتاط انداز میں حضور نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں الفاظ استعمال کیے، میرا حقیقت ہے روح خوش ہو گیا۔ بہت خوبصورت انداز میں ان کی بات کو میں اگر آپ کے سوال سے پہلے تھوڑا بسم اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن کہتا ہے، اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رحیم۔ خوشخبری ہے اس آیت کے اندر ان لوگوں کے لیے نا جو سمجھتے ہیں ہم بہت گناہ گار ہیں، جو یہ سمجھ بیٹھے ہیں آج کے دور کے اندر کہ ہم کیا طریقہ ہونا چاہیے کہ ہماری توبہ قبول ہو جائے۔ بھائی آپ کس نبی کے امتی ہو؟ وہ جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو اسرائیل علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں جو تکلیف میری امت کو دینی ہے نا گناہ گاروں کو، وہ آج مجھے دے دیں، میری امت کے گناہ گاروں کو تکلیف نہ دینا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس سے بڑھ کے آگے جب آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے میدان محشر میں جائیں گے، ہر نبی سے ریکویسٹ درخواست کی جائے گی، سارے نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت پیارے حبیب سر بسجود ہوں گے اور ایک دعا کریں گے، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی۔ یہ جو مغفر لی امتی ہے، یہ مغفرت کس کے لیے ہو رہی ہے؟ یہ نبی اپنے لیے نہیں کر رہے، امتی بتا رہے ہیں کہ امت کے لیے کر رہا ہوں۔ اللہ کے حضور تو وہ معصوم بھی ہیں، معصوم عن الخطا تمام انبیاء، اور آپ ان کے سردار خاتم المعصومین، خاتم المعصومین ہیں۔ تو یہاں امت کے گناہ گاروں کو حوصلہ دیا جا رہا ہے، اپنے آپ کو گناہ گار نہ سمجھو، امید رکھو، دعا کرو، رب کی طرف آؤ، انشاءاللہ رب تمہارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے جو ارشاد فرمایا نا کہ حضور نبی پاک علیہ السلام ہمیں کہیں بھی نہیں بھولے، میں یہ نہیں کہتا کہاں کہاں یاد کرتے ہیں، نہیں کہیں بھی نہیں بھولے، کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں جہاں حضور ہمیں بھولے ہوں۔ حضور دنیا سے رخصت اختیار فرماتے ہوئے، پردہ فرماتے ہوئے بھی امت کو یاد کر رہے ہیں۔ پل صراط پہ صحابہ نے عرض کی نا آپ کو کہاں کہاں ڈھونڈنے، کہاں فلاں 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 جگہ پہ ڈھونڈ لینا، پل صراط پہ حضور، حوض کوثر پہ حضور، رب کے سامنے جل سجدہ ریزی میں حضور، ہر لمحے اپنی امت کو یاد کرو۔ امت کیا کر رہی ہے؟ امت فرامین مصطفیٰ کو فراموش کر رہی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا حضرت کہ ہم ذلت اور رسوائی کا ہم شکار ہو گئے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور نبی پاک علیہ السلام غزوہ بدر کے لیے مشاورت آپ نے طلب کی تو کیا ارشاد فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کہ اللہ نے، آپ کے رب نے جو حکم دیا ہے نا آپ کریں۔ ہم قوم موسیٰ تو نہیں ہے کہ ہم کہیں گے آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ آگے بڑھیں، آپ اور آپ کا رب جو ہے وہ قتال کریں، جنگ کریں، ہم آپ کے ساتھ جنگ کریں گے، اور ہم آپ کے رب نے جہاں تک آپ کو حکم دیا اگر آپ برق الغماد تک بھی چلے جائیں تو ہم آپ کے ساتھ لڑتے ہوئے وہاں تک چلے جائیں گے۔ حضرت سعد بن معاذ نے بھی کہا یا رسول اللہ، آپ کے رب نے جو حکم دیا ہے نا آپ بس وہ کر گزرے، ہم نے آپ پر ایمان لائے ہیں، ایمان کی گواہی دی ہے، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، آپ کے لڑیں گے، تاکہ آپ سمندر میں اگر گھوڑا ڈالیں گے تو ہم بھی آپ کے پیچھے سمندر میں کود جائیں گے، اور ہم آپ کے اس قدر جان نثاری اور سرفروشی کا مظاہرہ کریں گے کہ ہماری سرفروشی جو اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، جو بہادری اور شجاعت اور دلیری دی ہے، ہم ایسے لڑیں گے یا رسول اللہ آپ کے لیے کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ اب حضور نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام، اللہ ان پر ہماری جانیں قربان، اللہ ان پہ کروڑوں رحمت نازل کرے، وہ یہ فرما رہے ہیں حضور ہم ایسے آپ کے ساتھ لڑیں گے کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ تو ہم آج امتی کیا کر رہے ہیں؟ اور یہ ایک اہم بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ غزوہ بدر کی نسبت سے اللہ فلسطین کے مجاہدین کو ابھی تک تو عزت دے رہا ہے۔ ابھی تک اسرائیل یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے فلسطین کا کوئی حصہ جو ہے پوری طرح اس پہ قبضہ کر لیا ہے، ابھی تک وہ رسوا ہو رہا ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ آپ دیکھیے فلسطین کے وہ لوگ جب بھی بات کرتے کہتے ہیں ہم کل قیامت کے دن باقی امت مسلمہ کا گلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں کریں گے، یعنی حضور کی بارگاہ میں کریں گے۔ یہ جملہ انتہائی خطرناک ہے۔ ہمارے پاس مغفرت کا یہ جو رستہ ہے، سب سے عظیم رستہ اللہ کی، وہ اسی پہ پیرا بٹھانے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آپ کی شکایت لگائیں گے۔ یا اپنے کچھ بچوں کو اگر وہ دیکھا ہوگا اپنی ویڈیوز، وہ الوداع کرتے کہتے ہیں جاؤ حضور کی بارگاہ میں کہ آپ کی امت دیکھ رہی تھی اور ہمیں شہید کیا گیا اور ہم پہ ظلم و ستم کیا گیا، تو وہ ہمارا رستہ ہی بند کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے، ہمیں سوچنا چاہیے اس پر۔ بڑی جی آپ نے اس طرف متوجہ فرما دیا
اللہ تعالیٰ بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری امت مسلمہ کے حکمرانوں کو ملی غیرت عطا فرمائے. آمین. سچی بات یہ ہے کہ آج ہم بے حسی کی انتہا پہ ہیں، تو بس ہم تو اس بات پہ بھی حضرت توبہ کرتے ہیں. سچی بات ہے کہ فلسطین کے مجاہدین، بچے، عورتیں وہ جس کیفیت سے گزر رہے ہیں نا، وہ ناقابل بیان ہے. اور ان لوگوں سے نہیں پوچھا جائے گا، ہمارا تو بس نہیں چلتا ہے. ہم تو اللہ کی بارگاہ میں بس توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں تیری بارگاہ میں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہماری دسترس سے باہر ہے. تو جن لوگوں کی دسترس میں ہے، جن لوگوں کے اختیار میں ہے، جن کے پاس طاقت ہے، اقتدار ہے، قوت ہے، مال و منال ہے، وہ لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. تو بس ناظرین کرام، استغفار کے موضوع پہ ہماری گفتگو چل رہی ہے. گفتگو کا رخ اچانک فلسطین کے شہداء کی طرف ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کو فتح نصیب فرمائے، اللہ ان کی مدد و نصرت فرمائے. وہ تو اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. وہ ننھے ننھے چراغ اپنے خون کے، اپنے بدنوں کے خون سے چراغوں کی روشنی بن گئے ہیں. جنت میں کیا کہتے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں کہ جب تک کہ نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا. تو شہدائے فلسطین نے تو اپنے خون کے یوں سمجھیے تیل دے کر جنت کے چراغوں کو روشن کر دیا ہے. تو بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، ان کو فتح نصرت عطا فرمائے. ناظرین کرام، موضوع بہت طوالت کا متقاضی ہے، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا جاتا ہے. انشاءاللہ آئندہ کسی نئے عنوان پہ اپنے ماہرین کے پینل کے ساتھ پھر آپ کے پاس حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.